2026 میں بتاؤں گا کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں. لیکن اس میں سے کچھ تو ایسا ہوگا نا جو آپ بتا سکتے ہوں گے کہ کیوں بتائیں, مطلب کچھ تو کیا وہ جو موت کی لکیر نہیں نکل گئی. کیا مراد ہے, آپ کس نے کہا ہے جو آپ بول رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ میں نے مقدر کو بارہا مرتبہ ہوتے دیکھا. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ جس کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہو وہ جیل نہیں جاتا, یہ مشکل کا شکار نہیں ہو. ابھی بھی ٹائم لے کر میرے آفس تشریف لائی, انہیں بہت دلچسپی تھی کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں. تو مجھے یہ بتایا کہ آپ نے بڑے لوگوں کے ہاتھ دیکھے, اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں, تو ان کے جو فینس ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں 2026 میں, ان کی جو مشکلات ہیں وہ ہو رہی ہیں کم؟ خان صاحب کے ہاتھ پر جب لفظ 226 آئے گا پھر بات کریں گے. 225 کے حوالے سے میں بات کر چکا. اچھا, کہ خان صاحب کے ہاتھ پر ابھی مقدر کی لکیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی. کیا کہہ رہا ہوں؟ مقدر کی لکیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب نہیں آ رہے باہر. اوکے, اب میں ڈیٹ نہیں دے رہا. اچھا, کیا نہیں کر رہا؟ ڈیٹ نہیں دے رہے. 2026 میں بتاؤں گا کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں. اب 2025 میں تو رہے 2 مہینے گئے ہیں. آپ 25 کا سن لیں نا, جو میرا 25 کا آ رہا ہے بیانیہ, وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خان صاحب کے ٹوٹل 8 سٹیپ ہیں جس میں ان کی رہائی ممکن ہے. 2025 میں وہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں گے کہ مجھے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے, جیل کے اندر بیٹھ کر یا جیل کے باہر نیگوشیٹ کرنا ہے. اس کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے, مفاہمت کر لیں گے. کس نے کہا ہے جو آپ بول رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں سوال کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے. اچھا, جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے پھر دوسری پہ جائیں گے, پھر تیسری پہ. 8 سیڑھیوں کے بعد وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد لفظ استعمال نہیں کر رہا, ان کا مقدر ساتھ دینا شروع کرے گا. میرے بات کو غور سے سنا. وہ اپنی ٹرمز پہ ہی آئیں گے جب آئیں گے. کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت جلدی اپنے تائیں کمپرومائز پر نہیں جائیں گے. اچھا, اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ سختی کا عمل دخل پایا جاتا ہے. ان کے ہاتھوں کی جلد بھی سخت ہے, ہاتھ بھی سخت ہے. خان صاحب کے وہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے ہو گئے ہوں گے. ہاں, آپ ہی کی طرح کے ایک بڑے دانشور نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت تھے. تو ان کے اس جواب کا آسانی سے انڈیا مل گیا تھا کہ ضروری نہیں کہ مزدور یا کرکٹ یا کسی بھی کھلاڑی کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں, یا وہ جو جم کرتے ہیں ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے بھی ہاتھ سخت ہوتے ہیں. سختی اور نرمی کا دار و مدار جو ہے کام سے نہیں ہوتا, قسمت سے ہوتا. سر کچھ بھی ایسا کہ مجھے آج سفر نہیں کرنا چاہیے, یا آپ نے کسی اپنے عزیز کو بتایا ہو کہ آج تم سفر نہ کرو, فلاں کام نہ کرو, اور بعد میں جو آپ نے پریڈکٹ کیا واقعتاً کوئی خرابی نکل آئی. فرض کریں بس میں آپ نے کہا اس میں نہیں جانا اور بس کو کچھ حادثہ پیش آ جائے. ایک نام نے حادثہ قصہ کیرو کی کتاب میں لکھا ہے. میں جن آپ کیرو کا بڑا فالوور ہوں, اور پہلا فیز جو ہے وہ سارے کا سارا میرا ہے ہی کیرو کا. اچھا, تو یہ کیرو کی کتاب میں جو آپ فرما رہے ہیں قصہ کہانی سے لکھا ہے, اور یہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار. اچھا, اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ دیوانگی بنائی گئی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا؟ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا سر, ایک میرا خود بڑی دلچسپی ہے اس سوال میں کہ آپ خود ہاتھ دیکھ سکتے ہیں اپنا, تو جو بندہ دوسروں کے ہاتھ دیکھ کر ان کو بتا رہا ہے اپنے لیے, تو اس کی صلاحیت بڑا کامیاب بندہ ہوگا نا. مطلب آپ کو پتا ہے سارا کہ یہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. میں تو مطلب میں خود ہاتھ دیکھ سکتا ہوتا تو میں تو بڑا خوش نصیب ہوتا. اچھا, کرنے نہ کرنے سے کوئی بڑا آدمی نہیں بنتا. ابھی اس سے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو میں بتا کر گیا ہوں کہ کسی بھی شخص کے نصیب جو ہے وہ خود نہیں لکھتا, اوپر سے نصیب لکھوا کے آتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب وہ کچھ بھی کر لے تو جہاں اس کے نصیب میں نہیں ہونا لکھا تو وہ ہونا کس طرح سے کروا دے گا. یہ تو کوئی بابا, بنگالی بابا کے پاس چلے جائے, وہ کہے گا کہ میں آپ کے نصیب بدل دیتا ہوں. میں تو نصیب کے ماننے والا ہوں, جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن دیکھتے تو ہوں گے نا اپنے ہاتھ. تو دیکھنے سے نصیب بدل تو نہیں سکتا. لیکن آئیڈیا تو ہوتا ہے. علیحدہ کویسچن ہے کہ کیا نصیب کو بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو کیا نصیب کو میں بدل سکتا ہوں؟ نہیں. تو میں دیکھ سکتا ہوں, بحیثیت پروفیشنل میں دیکھ سکتا ہوں, میں اس کا طالب علم. ہاں, تو فائدہ کوئی کبھی نقصان, کوئی فائدہ نقصان کیا ہوگا بھائی؟ فائدہ جہاں ہے فائدہ ہوگا, جہاں نقصان ہے وہاں نقصان ہوگا. تو جو نقصان کو فائدے میں بدل رہا ہے وہ تو بنگالی اول بابا بدل رہا ہے,
اور وہ جو پھونکے مار رہا ہے وہ بدل رہا ہے کہ میں پھونک مار دوں گا. اور وہ نجومی بدل رہے ہیں جو آپ کے چینلز پر بیٹھ کر مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر یہ کنگ میکر ہی رہتے تو بہت اچھا ہوتا, اگر دسمبر سے لے کر اگلے اکتوبر تک یہ ٹائم نکل گیا تو پھر سروائیو کر لیں گے. یار کیسی قسمت پڑھ رہے ہو. اگر دسمبر سے لے کر اکتوبر تک نکل گیا, کون سا دسمبر کون سا اکتوبر, اگر مگر کی گیم آ گئی تو ویسے ہی آپ ڈال کے پھر جب اکتوبر آیا تو میں نے کہا تھا کہ اکتوبر تک اگر سروائیو کر گئے تو کر جائیں گے. اب ان کا ایک مشکل ٹائم چل رہا ہے, تو اس کے بعد اگر یہ عمر کے اس حصے تک سروائیو کر گئے تو ٹھیک, نہیں تو ان کا یہ مشکل ٹائم دکھائی دیتا ہے. بابا کیسی پریڈکشن کرواتے ہو لوگوں سے؟ اسی طرح کی آپ پریڈکشن کرواتے ہیں, لوگ کر کے چلے جاتے ہیں, آپ بھی خوش ہو جاتے ہو, وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. جان چھوٹی, آپ نے سوال پوچھا, انہوں نے اچھا جواب دے دیا اور وہ چلے گئے. مجھے یہ بتائیے گا, کوئی مثبت جواب نہیں ہے جس میں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں کوئی پیش گوئی والی بات نہیں ہے. واللہ علم بالصواب. مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو اپنا ہاتھ دکھا دیتے ہیں اور وہ پیشن گوئی ایویں ہی کر دیتا ہے کہ آپ کی طلاق ہوگی یا آپ کی شادی ہوگی یا آپ کل کو کچھ آپ برا ہو جائے گا, تو سائنس کہتی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو مینیفیسٹ کرتے ہیں نا, وہ سچ مچ ہو جاتی ہیں. تو ہے حقیقت اس میں؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ آپ نے پروگرام سے پہلے بھی میرے سے پوچھا تھا کہ کسی کو یا کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی, پہلی طلاق ختم ہوگی اور دوسری طلاق کے بعد ختم ہوگی. اس طرح سے ہے کہ اس نے یہ لکیریں دیکھ کر بتایا تھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ تمہاری نا 2 شادیاں ہوں گی, پہلی کا جو اختتام ہے نا وہ طلاق پر ہوگا, دوسری چلے گی. بتائیں اس پہ. چلے ٹھیک ہے, اس کے اپنے کوئی تجربے کے مطابق آپ کے ہاتھ پر کوئی ایسی بات ہوگی کہ پہلی سے طلاق ہو جائے اور دوسری ہو جائے, تو آپ کی تو موج لگ گئی کہ کم از کم اپنی زندگی میں 2 بیویاں انجوائے کریں گے. سر موج نہیں, میں بڑا پریشان ہوں کہ جو میری پہلی شادی ہے وہ طلاق پہ ختم ہو جائے گی. سر اچھا, یہ پریشانی کا باعث ہے میرے. اس کو میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو میری طلاق ہو رہی ہے اس کا کیا کروں, پتہ نہیں. بہرحال میں بس سوال آپ سے یہ ہے کہ مینیفیسٹ اگر بندہ کرے. اچھا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں میں ناظرین سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں کہ شادیوں کا تعلق بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے نہیں ہوتا. جس نے 100 شادیاں کی ہیں ان کے ہاتھ پر کوئی 100 لکیریں نہیں بنی ہوتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شادی بنیادی طور پر ہے ہارٹ لائن, یہ لکیریں اور ماؤنٹ آف وینس سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. اگر اس کا دورانیہ 5.5 سینٹی میٹر ہو تو یہ لائق مصطفیٰ کھار ہوتا ہے اور بہت زیادہ شادیاں کرتا ہے. اگر 5.25 سینٹی میٹر ہو تو ایسے شخص کی 1 سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں. اگر اس سے کم 5 سینٹی میٹر ہو تو ایسا شخص زندگی میں 1 شادی کرتا ہے. اگر اس سے کم ہو تو مرد ہو تو عورت بیزار, عورت ہو تو مردم بیزار ہوتی ہے. ہلکا سا کم ہو جائے تو ایسے لوگوں کے ہیں اولاد بھی نہیں ہوتی. اب رہا دوسری شادی, بڑا دلچسپ کویشچن ہے اپنا حسیب صاحب کا. اچھا, فن دشناسی کا طالب علم جو ہے سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ آپ کی پہلی شادی کا انجام کیا ہوگا. اچھا, اگر اس کو انجام برا دکھائی دیتا ہے کہ وہ طلاق پر ہوگی تو کیا مقدر کی لکیر عمر کے اس حصے میں اس کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی. اچھا, بے شمار طلاق کی علامات پائی جاتی ہیں اور طلاق نہیں ہوتی. یہ میرے سے 1000 بار پوچھا گیا کہ کیا آپ کی جو دشناسی پر جو لکھی گئی کتابیں تھیں, میں نے کہا نہیں, نیو لاز پڑھیں, اس کو میں مکمل طور پر باقاعدگی سے ایکسپلین کر چکا. اچھا, کہ جو طلاق کی علامات ہیں ان کو مقدر کی لکیر سے کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ بنا کے پڑھنا ہے. بے شمار میں نے ایسے ہاتھ دیکھے ہیں کہ جن کے ہاتھ پر ڈیورس کی علامات پائی جاتی ہیں. اگر مقدر کی لکیر اچھی ہو تو پھر کوئی بیچ بچاؤ ہو جاتا ہے, اور یہ دیکھنا ہے اس کلیے قاعدے کو نہیں بھولنا. اچھا, یہ طلاق نہ بھی ہو تو 5.5 سینٹی میٹر ہو تو پھر شادیاں زیادہ ہی ہوں گی. اب آگے چلتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف. ہارٹ لائن سے کوئی بھی لکیر نکل کر, دل کی لکیر کا تعلق بنیادی طور پر آپ کے ٹیمپرامنٹ کے علاوہ آپ کے جذبات سے بھی ہے. یہاں سے کوئی بھی لکیر نکل کر اگر اس جگہ کو کاٹتی ہو جسے مقدر کی لکیر کہتے ہیں, تو زمانہ قدیم کی دشناسی میں پڑھا جاتا تھا کہ یہ کسی بھی شخص کے جس ہاتھ پر پائی جائے
اس کے بیوی کے ایکسپائر ہونے کی علامت ہے. اچھا.